اگلے ہفتے میں بات شروع ہو گئی اسے کہ باقی ڈیٹو جانے سے کیسا بیٹھے اور کیسا بیٹھے ٹھیک ہے. ایک ایسے جو روشنی کی خواہشی کی جو ہیں 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے. میری ایک فیصلے کچھ نہ کچھ لرننگ کا پروسیس شروع ہے. پورا پروسیس سمجھ کے آتے جس کو میری استفادہ سے ادھر بڑی جگہ جو بڑے بڑے آتے جو بڑے بڑے اور جلدی کریں یہ کچھ اچھا ہے. محمد علی خان ہے تو زیادہ سے زیادہ میں کئی دفعہ ساتھیوں کو بنایا لیکن میں افسوس کی بات ہوئی کہ اس بات میں کسی نے غور نہیں بنایا. آج میں جب جانے لگے تو میرے ساتھ بخیار صاحب نے کچھ نہیں رہتے تھے. انہوں نے میرے کو لازم کیا کہ تھوڑے یہ ہونے کی وجہ کو ساتھی جڑے نے وہ میری شرکت تو محروم رہ جاتے ہیں. میں سوچا میری بات اس کے واسطے ہے میرا کوئی میرے جیسا درد رہتا ہے جو میرے جیسی سوچ رکھتا ہے اور جس کو شوق ہے. ساری عمر بزرگوں کی حاضری گزری اللہ تعالیٰ سے سب کے ساتھ میرے مرشد دعا کرتا خوب تو خوب سیکھا خوب تو خوب گانا خوب تو خوب عمل بھی تھا. میری زندگی سے کچھ چند لمحات باقی رہی. میری خواہش ہے کہ وہ جو کچھ بھی ذکر اور پاس کی ضرورت ہے تاکہ میں نے بات کا ہو جاتا جو بڑی ذمہ داری میرے ہوئے جو شاید بنا رہے سی وہ بھی میری بتایا کہ میرے حقیقت کو کر سکتا ہے. باقی تمام صاحبان میں شوق ہے اگر وہ پیٹرن پیرس میں نہ میں پہلے ہی نام کرتا تھا کہ جنہیں جلدی جا رہے ہیں تو چلے جائے. افسوس کی بات ہے کہ یونیورسٹی جو لکھا کہ ہر بندہ اپنی دنیا داری مصروف ہو جاتا ہے. وہ بات جس واسطے یووا پڑھے گا جو صرف اس واسطے پڑھ لیا کہ رسمی طور پہ یووا پڑھے ہیں اس واسطے کوئی کسی عالم کرو کسی فقیر کرو کسی درویش کرو سننا نہیں ساری اپنی مصروفیات ہیں. جس سے مقدر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی کچھ سنواتا ہے. ورنہ میں بڑے ساتھی جو کسی پرواہ میرا تھا شکریہ ادا کرتا ہے. آئندہ میں ضرور بھی گفتگو کریا کروں گا جمعے کی نماز کے بعد کریا کروں گا تاکہ کسی اردو والے دوست ہیں میرے محبت والے دوست ہیں حقیقت والے دوست ہیں وہ میری ٹوٹی پھوٹی پیدا کو سن کے اس بات آ سکتے ہیں. ریسنٹلی میں ایک میلاد شریف کی محفل تھی لاہور کے بہت بڑی میں نے حاضری ہوئی تھی کہ آپ نے موقع مطلب صدارت کرایا. اس میں ایک اسپیس سیکرٹری صاحب نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ میری پریشانی کی مسجد میں جا کے ڈسٹرب ہو گیا. سارے علماء کرام اسپیس سیکرٹری صاحبان نعت خان حضرات کئی دفعہ اتنی غلط پیدا کر جاتے ہیں کہ جنہیں کہ انسان سوچ کے پریشان ہوتا ہے. اس واسطے میں سوچنا کہ 10-15 منٹ ساتھی بات کرنا وہ بات کریں لیکن قرآن حدیث سنت اور ہدایت سے طرف اور یہ اللہ کے مطابق مختصر سی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ انا ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ تعالیٰ نے ولی کسی قسم کا خوف نہیں کسی قسم کا ملال کوئی پریشانی نہیں. سیدھی زبان میں یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا کہ میرے ولی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اتنی مہربانی فرمائی سرکاری دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نہ قبر کا پریشانی ہے نہ حشر کی کوئی پریشانی ہے نہ دنیا کی پریشانی. انہوں نے ہر غم تو ہر فکر تو ہر پریشانی کو اللہ کریم نے مبرہ کر اسی وجہ سے ولی اللہ جڑا صابر و شاکر ہوا ہے اور جس حاصل کے کریم رات کر کے اس سے شکر گزار اور جو حالات میں صبر کر کہ اس آئے کا ترجمہ اس دوست نے فرمایا کیونکہ ولی اللہ کی شان میں نے
ضرور شہر اس کا طریقے سے میں جائے کہ پڑھنا نہیں کرتا مختصر ہو جائے اپنی بات میں سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان میرا خیال ہے سب صاحبان سمجھ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ مثال کرنا دے کہ انہوں نے یا تو موت کا فلاح و وعدہ مسئلہ اپنے مرید کو سنایا اور اتنا غلط سنایا کہ میری پریشانی بڑھی کہ اگر اسٹیج پہ مخلوق خدا میں صحیح خوشی نالج نہیں کرو گے جو ایک بات سن لی دوسرے میں کری علیحدہ بات کر دی تیسرے روزہ کر دی اور سیکھ تو نہیں اتوں چلی اور آگے کی طرف پہنچ گئی اس کا وہ امپیکٹ نہیں لیا جڑا وہ واقعہ تھا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم علاؤدین علی احمد صاحب کلی بہت چاہو جلال اور بڑی عظمت والے بنی اللہ نے اسی بات سے جو لوگ انہوں نے سلسلے جو شامل ہوتے ہیں انہوں نے صابری چشتی صاحب حضور مخدوم پاک کا جو مثال ہو گیا کہ اس وقت آپ کی ایسی کیفیت تھی ہر طرف آپ نے جلال تھی کوئی آپ رجوع نہیں کر سکتا آتا ہی کوئی مرید سی شمسوں کی مطلب پانی کبھی رہنے کر وہ آپ نے شاید آپ تو عمر سے بھی بڑے تھی لیکن اس سے باوجود حضور بابا بھی تو دن کی شکل مشہور نہیں ہوتا کہ حضور محمود بات نہ آپ ساری مروں کی خدمت کرتے رہے جب بالکل امید حضور صابر پاک کا وقت آیا کہ وہ تو بادشاہ وقت کا فرمان آ گیا کہ شمس الدین طرف تو اپنی ڈگری لے کے وہ پہنچی ہو رہا میں نے کیا حضور میں کس طرح اس وقت جا سکتا ہے آپ کی ڈگری پہلی ہے انتہائی مقبوض ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ وہ چلا جائے آپ نے سیدھی یا پھر وہ مسجد خدانا خاصہ اگر ایسا وقت آ گیا آپ کے رخصت ہونا آپ جان پانی کو جاننا کہ میں کس طرح آپ سے مل سکا گا کس طرح میں آپ کی زیارت کر سکا. حضور نے فرمایا کہ حکومت وقت جس طرح کوئی مناسب ہے اس حکم میں چلا جائے جب تیرے پول کو کیا ہوں جب تیرے پول کی کرامت سے اثر کرے گی تو سنجی میرا ساتھ ہے. حضور شمس الدین طرف پانی لگی رہنے والا ہے آپ کا فرمان سن کے پہلے بنی اللہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے گرو مرشد کا حکم منوان تسلیم کرتے تھے اس میں کوئی آرگومنٹیشن نہیں ہوئی تھی کہ حضور میرا بچہ بیمار ہے میری طبیعت نہیں سب تو بڑی گل ہے کہ آرڈر اسی محبت والے بندے ہو عقیدت والے بندے ہو میں اس واسطے ہے تو واقعہ پڑھ رہے ہیں اس کا اور شمس الدین طرف پانی کرتی اوپر کے مطابق چلے گئے اور آج کے شامل ہو گئے اور کے ٹینٹ لگے ہوئے نہیں محاذہ دلوا دال ہو گیا اس وقت ماشاء اللہ کون سی کہ بڑی طاقت ہے کہ میں مجھے پتہ ہو گئی دوسرا اپنی جوش و جذبے اور ایمان کی حرارت مخمور ہو کے مقابلے پہ کہ حضور شمس الدین طرف پانی پتی جب اپنی کیمپ سے تشریف لے گئے کیونکہ وہاں سے دیوتوں اندھیری جاتی رات ہوتا ہے اندھیری جاتی اندھیری اتنی شدید تھی کہ ہر خیمے کے میرا چراغ روشن سی وہ بجھ گئی کتنے ہر طرف اندھیرا چاہتا لیکن حضرت شمس الدین طرف پانی پتی آپ کا چراغ سی وہ جلتا رہا اور اس میں نہ دیکھنے نقصان ہوتا ہے نہ طوفان نے نقصان ہوتا ہے باقی ساتھی سن کے حیران ہے جو بننے کی کوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ روشن انہوں نے ٹرین کرنے کا روشن ہے اسے کوئی پریشانی انہوں نے دیکھا تھا وہ شمس الدین آپ نے عبادت مشغول سی انہوں نے نہ طوفان کا پتہ نہ کا پتہ اپنے رب العزت بھی یاد ہوئی اتنے مستقرک سی کہ جس نہ طوفان کا پتہ سی نہ وہ ساری فوج میں آ کے آپ کے تیرہ پانی ساتھ میں حضرت شمس الدین طرف پانی پتی میں وہاں جا کے رستے تھے یہ محسوس ہونا کہ اس فوج کے بچے ساتھی
میری بات سارے سمجھ لو، میری بات سمجھ رہے ہم لوگ سب. آپ نے فرمایا کہ میں سر فوجیاں اور میرے سے کوئی ایسی خاص بات نہیں، اور یہ اللہ کا ہمیشہ دستور بھی ہے کہ وہ ہمیشہ تو اپنی آج جو ساری زندگی چلاتے ہیں انہوں نے کتنا بھی مرتبہ مل جائے انہوں نے عزت و نہیں کہ میں مخلوق کے خدا میں اپنی شان و شوکت بیان کرا اپنے مسافر مینا بیان کرا کہ میں فلانی منزل لے جائیں فلانی منزل میں نہیں کر سکتا میں وہ کر سکتا. آپ نے اس قاعدہ اظہار کیا سے اپنے ساتھی نے کہا کہ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سے پتہ تھا. آپ نے مجبور کر کے دعا فرمائی مسلمانوں کی فوج میں پتہ نصرت کا ہو. لیکن ایک نمی آپ نے کہنا ہے کہ مجھے مرشد نے فرمایا کہ جو کرامت سے جو ہے گی جو اس مہینہ میں میرا مسال ایک ہم خیال آدھے ہی آپ نے اور الوداع کی تجربی نہیں اور واپس کریے شریف بات میں آپ نے دیکھا کہ ہر طرف وہ عالم ہے مخلوق چند لوگوں میں قریب ساتھی ہیں وہ کھڑے رہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ اتنے مقام نے بنی رہا ہے اس طرح نماز جنازہ ہے اس طرح ٹھیک کرا تھا اس بیچاری جان کیا سو گئے تھی انت فرن روحانی مخلوقات فرشتے نازل ہو گئے. اللہ کریم جنہوں نے بلندی ادا کرتا ہے اس کے واسطے فرشتے بھی مبوس کرتے ہیں روحانی بھی دعا تشریف لے آنے اور اس جان آنے کے لیے خدا حافظ کہنے واسطے انہوں نے بنا خودی کی لوگوں واسطے دعاؤں واسطے شامل ہونے کے لیے اس کے بعد حضور اللہ کون سی شمسودی پانی کرتی کہ دیکھا تصویریں اور فوجوں کے بھی نہیں کری ہیں اور اسے امام نماز جنازہ پڑھانا ہے کوئی نہیں. آپ کھڑے ہو گئے سوچتے رہے کہ تم نماز جنازہ کون پڑھائے. انت فنن ایک شاہ سوار نازل ہے نماز جنازہ ہے ہزاروں لکھان کی مخلوق روحانی مخلوق کھڑی ہے. اس نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب لیا ہے اور اس نقاب کے لیے انہوں نے آپ اپنا تھوڑا کھڑا کیا اور نماز کے واسطے اعلان کرتا کہ سب لوگ جنازہ یہ نماز پڑھیں میں امام کرا. آپ نے امامت شروع کر دی نماز جنازہ آپ کی حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ سوچا کہ یہ معاملہ کہ جو مخلوق ہے اس جنت ہے جنہوں کو نہ کوئی اطلاع نہ واسطہ بظاہر اور روحانی مخلوق لیکن باطنی طور پہ مخلوق روحانی سی بظاہر اور انسانوں کی شکل میں مخلوق پا کے کہ آپ نے سوچا کہ کوئی خاص بات ہے کہ نہ کسی نے امامدار ارینج کیا سامنے کیا نا میں نے قدیم صاحب مولانا صاحب آؤ واقع نماز جنازہ کرنے ایسے تو کوئی ایسا اعلان بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی جان لگے کہ شاہ شمس الدین پانی پتی رہنے والے آپ نے اور ایک لگام پڑھ کے رو گیا یہ آپ نے میرے بھی وہ مرشد کا نماز جنازہ پڑھایا ہے کہ میں دس کی جاؤ پہ تو سیکھوں کہ آپ نے نقاب اٹھایا. شمس الدین کسی وقت انہوں نے پوچھا تھی کہ مسئلہ فنا و بقا کی یعنی دنیا میں جانتا کی مقام ہے اور بقا کی ہے کہ آخرت تو بات پڑا کی مقام ہے یعنی یہ زندگی کی ہے اگلی زندگی کی ہے. یہ تو کسی وقت میں نے پوچھا تھی کہ آپ نے چاہ کئی کسی جنازہ مبارک کیسی ادھر مجھے اشارہ کر کے فرمایا وہ فنا ہے اور ایسے میرے تو مقام ہے ایک بقا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور یہ اللہ نے اپنا دس ذکر کہ حیات کی ہے اور موت کی ہے. موت یہ ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جائے اور وہ لوگ جڑے خراب آ جاتے ہیں
جو اپنا مقام حاصل کر جاتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ پاکی رکھے، ہمارے مرد کے بعد بھی پاکی رہنے۔ کہ حضور آپ کے پیراجی کے لیے ایک ساتھ مدعو مسافر پاک ہے، تو اس بات کو تشریف لے گئے، آپ کی تصویر بھی روحانی مخلوق نے کی، اور اس وقت پھر جب شمس کے پانی پیتی رحمت اللہ علیہ وہ پھر اسٹیشن ہو گئی، پھر ٹھہر گئے، آپ نے درگاہ شریف دے کے لکھا 100 کوس لکھا، کوس آلموسٹ 1.25 میل تو تھوڑی دور ہے، 100 کوس تک ہر طرف آ گیا، کوئی پرندہ نہیں نہ مار سکتا، تو انسان جو اندر ہے وہ جل جانا، اسے عالم جا شمس میں پانی بدی رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ اس بعد 100 سال بعد سارے سلسلے کے حضرت قطب عالم بالقدوس میں وہی رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے، بعد میں تو 100 سال کے بعد 100 سال سے مطلب ہے کہ کوئی 5 یا 6 سال سے آپ بات کیا ہے، آپ نے اپنی مخلوق پاک کے درگاہ سے جسے ہر طرف آگے آ جانے سے اگر پرندہ بھی تھوڑی کچھ جنتا وہ بھی چل کے خواب ہو جاتا تھا، آپ نے اسے چلا کی تھا، آپ ضرور مبارک نماز کی تھا کہ آپ اتنی بڑی منصب دیتے روحانی طور پہ نافذ ہو فائز ہو، اس طرح سے مخلوق خدا گڑبڑ استفادہ نہیں حاصل کر سکے کہ آپ اپنے جلال ختم کر کے مخلوق خدا کے جمال کرو، کیونکہ اس دنیا میں ہر طرف اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں، ہندو پھیلے رہے اور مسلمانوں نے پیش ہے کہ آپ کے کرم کے نالے سلسلہ مسلمانوں کو مقبول ہوئی، آپ کے چندہ کرو اور بھرپور استقامت کی وجہ سے مخدوم پاؤں کا جلال جمال کے کلمہ کو وہ کہاں مجھے تو 100 کوس کی طرح آلموسٹ 100 میل کی طرح کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھی، ہوتے آج کسی اگر اللہ کے منفاط ہو جائے ہوتے اتنی جمال ہے کہ ہر بندہ مخدوم پاک کا نام مخدوم یا مخدوم یا مخدوم ہے ذکر ہے اس میں۔ میرا عرض کرنا ہے مقصد سی کہ اولیاء اللہ سے بھیجا جانا، آپ کی ڈیوٹی لگانی، مخلوق خدا کی خدمت واسطے کرنا ہے، نہ کہ چودھری بن کے کسی کے فائز ہوتا ہے، نہ وہ کسی بنیادی مطلب کے واسطے، اس کا کام مخلوق خدا کا احساس اور اپنی اعلیٰ ترتیبی وجہ کو اپنے آپ میں اسے اپنے مقام میں کثر نفسی دیکھتی جا کے اپنی مناظر جگہ کو بلند کرتا ہے۔ مجھے چلنے کی مثال درخت کے پھل سے تو لگتا ہے کہ ٹہنی چک جاتی، سفید آم کا درخت ہے وہ امرود کا درخت ہے دوسرے سے پھل لگے گا وہ چک جائے، کسی سے پھل نہیں لگتا وہ سفیدہ سمجھنا، ویسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ پھول جاتا نہ اسے نہ پھل جاتا۔ سانو اس بات کو آج سبق سیکھنا چاہیے کہ اسی مخلوق کے خدا کے طور پہ اپنی چیزیں ان کو ساری بات سبو دیں گے، اللہ علیہ کرے تعالیٰ کے حکیم کی خدمت اطاعت کے لیے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ آزادی حیات کے بعد سارے سامنے میں تیار ہوں، 40 سال 41 سال حضور کے نام ہے، ہم پروردگار کا شکر ہے میں ایک دفعہ بھی انہیں کی تحریر ثابت کرنے کی آپ سے تعلق سامنے کمرہ سے آپ اور ہم فرمائی سی بخار کرے رسی آدمی کو سارے بڑھانے کے لیے کیا بخار کہتا ہے سنو سے تو یہ ہوتے بیماری بھی آتی بلکہ وہ دنیا واسی سبق کا زندگی ہے کہ وہ شکر و صبر کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، مخلوق خدا میں اس کا نہیں کہنا کہ میں مر گیا میں میرے تو یہ پریشانی، بلکہ وہ اس کی زندگی ایسی ہوئی ہے رہنمائی کرنا کہ میں صبر و شکر نہ گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی اپنی زندگی میں شکست سے جو قائم رکھ کے صبر و شکر نہ گزارے۔ حضور نے نماز فکر کرے قضا نہیں کی تھی، میں دوستوں کو
درخواست کرنا اپنی نماز پڑھو بھی کرو اور ایک دوسرے کی محبت زندگی گزارو، اس بات کو محبت دینا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں جو کچھ بھی عرض کرے گا جمعے دن نماز کے بعد کرے گا، مجھے اگر تشریف رکھو ٹھیک ہے، اگر کام گزارشات نہیں پسند آئیں گے میں آپ کو سیکھ روز کر کے میں اپنے سبق جڑے پڑھے ہوئے ہیں میری خواہش ہے کہ ہر انسان کی طرف پہنچ جائے اور جو اس کو سلوک کے میں زندگی گزارے ہیں اس بیماری کے عالم سے، اس بیت العمری کی عمر سے، میں کہنا کہ ہر بندہ صبر و شکر ادا کرے اللہ کریم کا ہر وقت حالات کیسے نہیں آنا، یہ نہیں کہ امیر آدمی سدا امیر رہا، یہ نہیں کہ غریب آدمی سدا غریب رہا، یہ ملک ریاض کا دہلی اکاؤنٹ کا دیکھو اس وقت ٹوٹی توڑ رہا ہے، سب تو ریچسٹ سب تو امیر ترین بندہ جہاں ملک ریاض ہے دہلی اکاؤنٹ، اگر اس کی پریویس ہسٹری سمجھو تو وہ ایک سکوٹر کے اوپر چلتا، امریکن میں تین بادشاہ پریزیڈنٹ دیکھے نہیں بہت مخلوق الحالی کے بھی انہوں نے چاہیے رب کریم نے جتنے جسم پوسٹ کیا اس نے بہتر سوچ کی، سانو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جس پروسیس کو گزرے ہیں، جس پریشانی کو گزرے ہیں، جس بیماری کو گزرے ہیں، فاقہ کشی کو گزرے ہیں اور تکالیف کو گزرے ہیں، مسائل کو گزرے ہیں، سانو اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے یوز کر لیں، سانو منتخب کیا ہے منتخب واسطے، اس واسطے سانو صبر و شکر دینا اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اصل صبر و شکر دے کر انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقامات بھی بڑھا دینا ہے اور ان کی زندگیاں میں آسانی پیدا فرماتا ہے، اور مقامات کے بعد جب بھی اس دنیا سے پیدا کرتے ہیں دنیاوی طور پہ رسپیکٹیبل دنیا ہے، انہوں نے عزت و تقریب ملتی ہے، انہیں جب سال کے بعد انہوں نے حیات قومی مل جاتی ہے، بقا کی منزل اختیار کر لیتے ہیں۔ سب آج میں فنا و بقا کا مسئلہ اس واسطے دیتا ہے کہ ساری زندگی فنا ہے اور اس فنا کے زندگی کے دوران اسی ایسی اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ سانو بقا میں حضور مخدوم پاک کی یہ روحانی فیض ہے کہ فنا و بقا سانو دس کے اور جو سانو دس کے کہ ہر انسان کے فرض ہے کہ رب کریم کے آزائیت شکر ہے اور ہر حالت میں صبر و شکر ادا کریں۔ ایک ختم تو پہلے میں حضور مخدوم پاک کا ایک شعر پیش کرنا، احمد پیش دوزر حضور پاک کا نام علی احمد ہے، علی احمد صاحب احمد مولانا کا تکلف ہے، احمد پیش دوزر بر آش کا کرام ہے، فارسی کے احمد جو جنت اور دوزخ ہے یہ عاشقاں واسطے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو جنت ہے لالچ نہیں کرتا اور اس ڈر تو نہیں کرتا کہ میں کسی جہنم سے چلا جاؤں، وہ صرف کی کرتا ہر دم رضا ہی چاہنا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا دے مصروف ہے اور رضوان شکر استعمال اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا یہ مقام ہے کہ جب عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے نیچے عبادت کرے، نو ڈاؤٹ کہ جبار ہے قہار ہے، لیکن اللہ کریم ماں تو زیادہ 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق نہ پیار کرتا ہے، اسی اس 70 گنا کیوں نہ اپنے اوپر لاگو کری، وہ قہار اور غفار نہ کہ تیرا رب کریم نو مانتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا نہیں کرتے جو پیل نہیں کرتے رہے، وہ کہانی اور غفاری اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سیکھے رکھی، باقی جڑے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات نے وہ انہوں واسطے نے جو اللہ کے حبیب کی عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی صاحبان کا شکریہ کرتا ہوں، آپ سب صاحبان نے میری گزارشات سنے اور آئندہ بھی میں اگر کچھ پسند کرو گے ورنہ میں تو ہمیشہ بیک بینچر رہا، پیچھے بیٹھتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ کٹ ہونا، لیکن ان مقام ایسا ہے کہ اس سے زیادہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر مسئلے کو آگاہ ہو کے آگے اپنی اس کو
स्प्रेड अप करे, उस बात में फैलाए ताकि उन्होंने मखलूक के खुदा को जो कुछ पढ़े या जो कुछ लिखा है जो कुछ समझा है उसको पावर करा के उन्होंने भी राह रास्ता वाक़ई उनका बनाए नूशी सलाम से एक शेर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह علی احمد صابر فریدی صدقائے قدرت قادر حضور صدقائے حضرت صوفی منصور غلامانہ سلام مبعوث یا الہی صدقائے آلِ رسول کے سلام آج سانا آمین 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 رسول کی آپ یہ ضروری ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز پڑھو ذکر نہیں کرتے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آمین. اس واسطے چھوٹا درود شریف نہ پڑھو کہ آپ کا ذکر ضرور ہوگا. اس طرح سے کرنے والا مشکل کشا بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سب کا ذکر آپ نے بھی چاہتا ہے. اس ذکر کو ضرور جاری رکھو. سب کا پہلے بات تعالیٰ سب کو آمین. نماز پڑھنے ہیں اور آج جمعے دی ادائیگی کی اس میں قبول ہو. آمین آمین آمین. آج نذیر صاحب کی علیہ واسطے دعا اللہ تعالیٰ انہوں سے تندرستی عطا آمین. دیگر جو بیمار ہیں سب ملک کے دل سے عطا فرما. جو پریشان حال ہیں وہ پریشانی آمین روزگار عطا فرما. آمین. یار بہترین جیسے بچے بچیاں نے رشتے دار انسان آمین. آمین. اس مرحلے سے خیر و برکت عطا فرما. ذکر کرن دی اور ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. آمین. ذکر سنن دی اور ذکر سنان دی توفیق عطا فرما. آمین. یا پاک پروردگار اس بندہ دے چیزوں پرکار کی مضمون پوچھاڑ بارش ہے میرا اس فیض اور ہر قسم کی فیض آپ فرما. آمین. یا میں اس پرکار سے یہ ذکر منصور ہے جو تکمیل فرما. آمین. خیرات خیر ظاہر خیر باطن خیر آمین. صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و سلام کی عطا فرما. آمین. میرے حضور صاحب اس محفل کے جو تشریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آمین. ہر کسی کی بات سننے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب کریم جو تشریف لائے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے خیر و برکت عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضیلت وسیع محمد علیہ وسلم برحمتک یا آمین. اللہ